جو لوگ صبح و شام صرف اللہ کی رضائی جوئی کے لیے عبادات میں لگے رہتے ہیں، آپ ان سے وابستہ اور پیوستہ رہیے اور ان سے اپنی نظر اور توجہ نہ ہٹائیے. یعنی جیسا کہ آپ جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اور آپ کے پیغام پر لبیک جنہوں نے کہی، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو معاشرے کا مظلوم اور پسا ہوا طبقہ تھا. ایسی صورت میں سرداران قریش کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ اس بات کو اپنے لیے ایک بہانہ اور عذر بناتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے ارد گرد تو غریب، فقیر اور معاشرے کا پسا ہوا طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، آپ ان کو یہاں سے اٹھا دیں تو ہم آ جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو لوگ ایمان لے آئیں وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ان کو اپنے ارد گرد سے مت ہٹائیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں تک فرمایا کہ آپ کی نگاہیں بھی ان سے دور نہ جائیں، یعنی آپ کی توجہ کے مستحق ہیں یہ لوگ. تو اس باب میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہ رکھتا ہو لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک بلند مقام رکھتا ہے. وعن حارثة بن وهب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الا اخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لأبره الا اخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق علیہ. جناب حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ سنو، ہر وہ کمزور شخص جو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے وہ جنتی ہے. ہر وہ کمزور شخص جو کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے، یہ نہیں کہ ایمان بھی نہیں اور دنیا بھی نہیں تو وہ بھی قریب ہے اللہ کے، وہ اگر اللہ کے اعتماد اور بھروسے پر قسم کھا لے تو اسے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی حیثیت نہ ہونے کے باوجود اللہ کے اتنے قریب ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر کوئی وعدہ کر لے کسی سے، کوئی قسم کھا بیٹھے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس قسم اور وعدے کو پورا فرما دے. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ سنو، ہر بدخو، متکبر اور بخیل. یعنی دوزخ میں لے جانے والی صفات کیا ہیں؟ اتلن، اتل کہتے ہیں بدخو اکڑ باز شخص کو، شیخی خورا، اور دوسرا جواز یعنی بخیل، اور مستکبر متکبر کہ ایسا شخص جو اپنی خیر سے دوسروں کو محروم رکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہو. اگلی حدیث ہے حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک شخص گزرا تو آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے دریافت فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے، یہ شخص لوگوں میں ممتاز ہے، یعنی لوگوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. خدا کی قسم اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، یعنی اس کا پروپوزل رد نہ کیا جائے. اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ مان لی جائے، اتنا انفلوئنشل ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، آپ چپ رہے، یعنی آپ نے رائے لی، آپ کو بتایا گیا اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا. پھر ایک اور شخص وہاں سے گزرا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا، اور اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مسلمان فقراء میں سے ہے، یعنی فقیر انسان ہے، غریب شخص ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ ہو، یعنی اس کی مسکینی اور اس کی ایسی حالت کی وجہ سے کوئی اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو. اگر کسی کی سفارش کرے تو نہ مانی جائے، یعنی اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. اگر کسی کو کوئی بات کہے تو سنی نہ جائے، یعنی جب یہ بات کر رہا ہو تو کوئی اس کی بات پہ توجہ ہی نہ دے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فقیر پہلے جیسے سے، یعنی پہلے درجے کا شخص جو بڑا ممتاز اور یعنی بہت مقبول ہے اور پاپولر ہے، یہ فقیر پہلے جیسے سے بھری ہوئی دنیا سے بہتر ہے. یعنی کتنا بہتر ہے
کتنے درجے؟ اتنے درجے کہ ساری دنیا کا مال و دولت اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایک طرف یہ شخص بہترین ہے. یعنی اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے گویا اس کے ایمان کی وجہ سے. اگلی حدیث ابو سعید خدری سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے. دوزخ کہنے لگی مجھ میں بڑے بڑے جابر، متکبر اور مغرور افراد آ کے بسیں گے. تو جنت بولی مجھ میں ضعیف اور کمزور اور مسکین لوگ آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرماتے ہوئے کہا جنت تو میری رحمت کی علامت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں پر رحمت کروں گا، اور جہنم تو میرے عذاب کی نشانی ہے، میں تیرے ذریعے عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو بھر دینا میری ذمہ داری ہے. یعنی دونوں میں اپنی حیثیت کے مطابق لوگ پہنچیں گے. یہ مسلم کی روایت تھی. اگلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موٹے تازہ، لحیم و شحیم انسان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی. یعنی دنیا میں دیکھنے میں وہ بڑا باروب اور بہت جسم و جان والا نظر آتا تھا، لیکن قیامت کے دن اس کی کوئی بھی حیثیت نہ ہوگی. اور وہ کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر وہ اخلاق، وہ ایمان اور وہ اعمال نہ ہوں گے جو اسے اللہ کے نزدیک کر سکیں، اللہ کا تقرب عطا کر سکیں. اگلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ لگاتی، صفائی کرتی. راوی کو شک ہے یا جوان جو شخص مسجد کا خادم تھا، یعنی عورت تھی یا مرد تھا، بہرحال مسجد کا خادم تھا. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ دیکھا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا. صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں کی؟ یعنی آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گیا یا وہ عورت فوت ہو چکی ہے؟ صحابہ نے اسے معمولی انسان سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ اب اس کے مرنے پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ وہ آ کے جنازہ پڑھیں، آپ کا وقت ضائع ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. صحابہ کرام نے قبر کی نشاندہی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، یعنی قبر میں جانے کے باوجود اس پر نماز جنازہ دوبارہ پڑھی. پھر فرمایا یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے یعنی رہنے والوں کے لیے اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، یعنی جو وہاں جا کے بستے ہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. میرے ان پر نماز پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو منور اور روشن فرما دیتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اس کے لیے وہ قبریں روشن ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ وہ حدیث تلاش کریں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے پر دعا فرمائی ہو، کیونکہ وہ شخص جو اب آپ کے بعد دنیا میں تشریف لایا ہے اور آپ جو پہلے دعائیں کر چکے ہیں تو کن کن اعمال پر آپ نے دعائیں کی ہیں، وہ صفت اور وہ خصوصیت اور وہ نیک کام انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. ان کاموں میں سے ان حدیث میں سے مجھے ایک حدیث یاد ہے جو آپ کو بھی سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها، کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے، بارونق کر دے کہ جس نے میری کوئی بات سنی پھر اس کو یاد کر لیا، اس کو حفظ کر لیا. کیونکہ عموماً ہم احادیث سنتے ہیں اور سن کے بھلا دیتے ہیں، نہیں، اس کو یاد بھی کر لیا. اور پھر کیا کیا؟ فبلغها، اور پھر اس کو آگے پہنچایا. فأداها إلى من سمعها، جو اسے سننے والا ہو اس تک اس کو پہنچا دیا. فرب حامل فقہ إلى من هو أفقه منه، کہ بہت سے بات سنانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نسبت بات سننے والے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، کہ وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یعنی احادیث کو سیکھے، سکھائے، انہیں یاد کرے، تو وہ بھی آپ کی دعا کا مستحق ہے. اسی طرح اور بھی کئی احادیث ہیں اور بھی کئی اعمال ایسے ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، تاکہ ہم ان میں سے کچھ ایسے کام کریں ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے
مستفید ہو سکیں۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ شکل والے غبار آلود لوگ جن کو دروازوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، یعنی لوگ ان کو اندر بھی نہیں آنے دیتے، اپنے بستر پہ بھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر کے رہتا ہے، یعنی اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے دین کی وجہ سے وہ خدا کے نہایت قریب ہوتے ہیں۔ جناب اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمثیلی طور پر، میں نے دیکھا کہ جنت میں اکثریت مساکین فقراء کی داخل ہو رہی ہے، جنت میں زیادہ تر وہ لوگ جا رہے ہیں جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اور دولت مندوں کو داخلے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ ان کا حساب لمبا ہے، اور دوزخیوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوزخ کے دروازے پر جب میں کھڑا ہوا تو وہاں میں نے عورتوں کو زیادہ تعداد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے بھی بہت سی عورتیں اور ناراض ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے کہ ہمارے بارے میں یوں فرمایا، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ کیوں کہا گیا۔ یہاں وجہ نہیں بتائی گئی، ایک اور جگہ پر وجہ بتائی گئی، اور اس میں جو بنیادی وجہ بتائی گئی وہ دو تھی، ایک تو زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شوہروں کی ناشکری۔ زبان کے غلط استعمال میں یہ کہ انسان بلا وجہ ہر چیز کو کوسنے دیتا رہے، ہر بات پہ ناشکری کا اظہار کرے، اور شوہروں کی ناشکری اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، پھر شوہر اس کو بیاہ کے لاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کھانا پینا، اس کی سب آرام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور پھر اگر کسی بات سے اسے شوہر سے کوئی شکایت ہو تو اس کی سارے احسانات کو بھول کر یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی آرام پایا ہی نہیں، اور اس کے سارے احسانات کو ایک طرف پھینک دیتی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ احسان کی ناشکری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی احسان کے اوپر شکر ادا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ پھر وہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، لیکن ناشکری جو ہے خواہ بندوں کی ہو خواہ رب کی ہو، دونوں ہی بد اخلاقی کی علامت ہے اور ناپسندیدہ ہے۔